نماز پڑھنے کی جگہوں کے بارے میں یہ تیسرا درس ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین ساری کی ساری مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام یعنی غسل خانے کے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے زمین کی پوری سطح کو پاک اور موضوع قرار دیا ہے، یعنی مسلمان جہاں بھی ہو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، بس کچھ مخصوص جگہ ایسی ہیں جہاں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے یعنی منع ہے۔ پہلی قبرستان، یعنی وہ جگہ جہاں مردے دفن کیے جاتے ہیں، چاہے صرف ایک قبر ہو یا کئی۔ اگر اس جگہ کو قبرستان کہا جاتا ہے تو وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر قبریں دور ہوں یا پیچھے ہوں تب بھی احتیاط لازم ہے، ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی جگہ قبرستان کے لیے تیار کی گئی ہو لیکن ابھی وہاں کسی کو دفن نہ کیا گیا ہو تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ قبرستان نہیں کہلائے گا۔ دوسری جگہ جو بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جگہ جہاں لوگ گرم پانی سے غسل کرتے ہیں، جیسے آج کل کے باتھ روم یا پبلک باتھ ہاؤس وغیرہ، وہاں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ جگہیں ناپاکی کی، بدبو کی اور شیطان کی موجودگی کی جگہ سمجھی جاتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کی پناہ گاہوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور ایسی جگہوں کی مثال دی شراب خانے، حرام ٹیکس وصول کی جگہ، گانے بجانے کی محفلیں، گرجا گھر، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور بیت الخلاء وغیرہ۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے، اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے میدان ہو، سڑک ہو، گھر ہو، دفتر ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے جو شرعی اصول و ضابطے ہیں اس کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔ دوسرا فائدہ، پچھلی امتوں میں عبادت کے لیے صرف مخصوص جگہ ہوتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو یہ سہولت دی گئی کہ زمین کی ہر پاک جگہ ان کے لیے مسجد ہے۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 باتوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ چوتھی بات، دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو اور نہ ہی ان پر بیٹھو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبروں کی تعظیم عبادت کہلاتی ہے اور جو شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ پانچویں بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں منع کی وہ اکثر اس لیے تھی کہ کہیں وہ آگے چل کر شرک یا گمراہی کا ذریعہ نہ بن جائے، جیسے قبروں پر نماز پڑھنے سے شرک کا خطرہ ہے، اس لیے وہاں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ چھٹی بات، جہاں غسل کیا جاتا ہے وہ جگہ بھی نماز کے لائق نہیں، کیونکہ وہاں ناپاکی، بدبو اور شیطان کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ ساتویں اور آخری بات، اسی اصول پر دیگر بری جگہوں سے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، جیسے گانوں اور فلموں کی جگہ، بے حیائی والے کھیل تماشے، بدکاری، شراب نوشی اور گناہ کی محفلیں، ان سب کو شیطان کی مجلسیں سمجھا گیا ہے اور ان عبادت کو ان سے دور رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں تمام عبادتوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔